السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ آئی گل اغوا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس قسط کے آغاز میں کالانوس کا کمانڈر آئی گل کو لے کر قلعے پہنچ جاتا ہے اور اونچی اونچی آواز لگاتا ہے، کہتا ہے کہ ارطغرل کے بیٹے عثمان، مجھے پتہ ہے تم یہاں موجود ہو، خود کو تم ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہارے چچا کی بیٹی کو قتل کر دوں گا۔ وہ آئی گل سے کہتا ہے کہ عثمان کو یہاں آنے کے لیے آواز لگائے، مگر آئی گل انکار کر دیتی ہے اور وہ کمانڈر آئی گل کو تھپڑ مار کر گرا دیتا ہے۔ عثمان کمانڈر کے پاس جانے لگتا ہے کہ اس کے سپاہی اس کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہاں عقل سے کام لینا ہوگا ہمیں۔ اور پھر صوفیہ اپنے بہترین کمانڈر کو اکٹھا کرتی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ آج سے کالانوس میرا محافظ اور مشیر خاص ہوگا۔ اتنی دیر میں دمدار وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دمدار آ کر کالانوس کو کہتا ہے میری بیٹی کہاں ہے، میری بیٹی میرے حوالے کرو۔ تم میں ہمت کیسے ہوئی کہ گیدڑوں کی طرح آ کر میری بیٹی کو اغوا کرو، میری بیٹی کو لاؤ، فوراً لاؤ۔ کالانوس کہتا ہے آرام سے بات کرو دمدار صاحب، آپ میرے قلعے میں مجھے ہی دھمکی دے رہے ہو۔ دمدار کہتا ہے تمہارے قلعے میں نہیں، اپنے دوست یورغوبولوس کے قلعے میں۔ وہ کہتا ہے یورغوبولوس میرے باپ کی طرح، مگر وہ آج اس دوستی کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ بمسی کہتا ہے کماندار تم کہنا کیا چاہتے ہو، صاف صاف کہو۔ کماندار کہتا ہے انہیں عثمان نے مارا ہے۔ دمدار کہتا ہے جب ہم معاہدے کے لیے آئے تھے، اگر اس وقت عثمان ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو حاکم اس وقت لاش بن جاتا۔ اتنی دیر میں کمانڈر آئی گل کو لے آتا ہے اور دمدار کہتا ہے چھوڑو اس کو۔ صوفیہ پھر اس کمانڈر کو کہتی ہے چھوڑ دو اس کو پھر صوفیہ ساتھ ہی کہتی ہے کہ عثمان پر ہم نے اعتبار کیا مگر وہ میرے ہی شوہر کا قاتل نکلا، اور کہتی ہے جب تک عثمان یہاں نہیں آتا تب تک ان کو زندان میں رہنا ہوگا۔ دمدار کہتا ہے اگر ہمیں بال برابر بھی کچھ نقصان ہوا، تمام ترک بال ایک برے خواب کی طرح تم لوگوں پر چھا جائیں گے، سمجھ لو۔ اس دوران عثمان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کمانڈر کی گردن پر تلوار رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے جانے دو انہیں، اور صوفیہ اپنے محافظوں سے کہتی ہے ہٹا لو نیزے، مگر میں چاہتی ہوں کہ عثمان پر مقدمہ چلایا جائے، چاہے وہ آپ کی ہی عدالت ہو اور آپ کے ہی سرداران اس کا فیصلہ کریں۔ اس پر بمسی اور عثمان بھی راضی ہو جاتے ہیں اور عثمان تلوار پھینک دیتا ہے اور ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ کالانوس زندان میں داخل ہوتا ہے مگر عثمان اس سے کہتا ہے کہ حاکم کو قتل تم نے ہی کیا ہے، اور کہتا ہے جب میں نے حاکم کی جان بچائی تھی اس وقت تمہارا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کالانوس کہتا ہے تمہیں حاکم کے کمرے سے نکلتے وقت میرے سپاہیوں نے دیکھا تھا، مگر عثمان کہتا ہے میں نے حاکم کو گرتے ہوئے دیکھا، جب اوپر دیکھا تو سایہ ایک نہیں دو تھے، حاکم کو گلا دبا کر مارا گیا، اور کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ اس کے اپنوں نے ہی ایسا کیا ہے۔ کالانوس کہتا ہے عدالت میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ہیلن قلعے میں خطرناک جنگجو تھیوکلس کو خوش آمدید کہتی ہے۔ باورچی خانے میں عثمان کے لیے کھانا تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، جس میں عثمان کے سپاہی ایک اوزار ڈال دیتا ہے اور پھر باورچی عثمان کو وہ کھانا دینے آ جاتا ہے۔ عثمان اس میں سے اوزار نکال لیتا ہے اور خود کو آزاد کرا لیتا ہے۔ کالانوس وہاں پہنچتا ہے مگر عثمان وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے اور زخمی سپاہی سے پوچھتا ہے یہاں آخری آنے والا شخص کون تھا۔ وہ ہیلن کا نام لیتا ہے۔ عثمان اور اس کے سپاہی جنگل میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک تیر انداز اس کے قریبی درخت پر نشانہ لگاتا ہے۔ سب اپنی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر وہ بھی عثمان کا خاص سپاہی ہوتا ہے اور عثمان کو ایک نقشہ دیتا ہے جس میں قلعوں، محافظوں کی نشاندہی کی ہوتی ہے۔ عثمان کہتا ہے اب ہم نئی سرزمینوں کا رخ کریں گے، فتح کی گئی زمینوں کو فتح کرنے والے بہادروں کا نام دیں گے، ہر وہ جگہ جہاں قدم بڑھیں گے وہ مظلوموں کا ساتھ دینے والی عظیم سلطنت ہوگی، مگر اس سے پہلے ہمیں اپنے بھائی کا انتقام لینا ہوگا۔ تھیوکلس عثمان پر حملہ کرنے جا رہا ہوتا ہے کہ عثمان اور اس کے سپاہی تھیوکلس پر تیر چلا دیتے ہیں اور باری باری سب کو مار دیتے ہیں، مگر عثمان تھیوکلس کو پکڑ لیتا ہے۔ تمہیں کس نے بیچا ہے؟ عثمان اس پر خنجر سے وار کرتا ہے اور اس کو تکلیف دیتا ہے، جس پر وہ صوفیہ کا نام لے لیتا ہے۔ عثمان بحران کو کہتا ہے اس کو چھپا کے رکھنا ہوگا، لے جاؤ۔ قلعے میں استاد یعنی ستارے والے کمرے میں ہوتا ہے اور کمانڈر سے شدید غصے میں تفتیش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر صوفیہ کو طلب کرتا ہے۔ جنگل میں وہی لڑکی عثمان کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے اگر تو آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ چلیں، اگر نہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اور تو کہتی ہے مگر اس کے لیے آپ کو اکیلے ہی ساتھ میرے چلنا ہوگا، اور پھر وہ دونوں ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف قلعے میں صوفیہ آقا یانیس کے سامنے پیش ہوتی ہے اور کہتی ہے میں راز کی حفاظت نہیں کر پائی، آپ جو سزا دیں مجھے قبول ہے۔ جبکہ وہ لڑکی عثمان کو لے کر بازار پہنچ جاتی ہے، پھر ایک دکان کے اندر خفیہ کمرے میں لے جاتی ہے جہاں عثمان ایک آدمی سے ملتا ہے اور کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کس سے مل رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آتابالی ہوں۔ عثمان سنتے ہی کہتا ہے آپ میرے بابا ارطغرل کے دوست ہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ آپ سے ملاقات ہوئی۔ اس کی دستبوسی کرنے لگتا ہے کہ آتابالی اس کو روک دیتا ہے۔ آتابالی کہتا ہے بھیڑی کی کھال پہننے والے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ پھر عثمان پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیٹی بالا خاتون ہے، جبکہ اس کے ساتھ والی لڑکی گنچا خاتون ہے، اور پھر کہتا ہے جیسا یہاں دکھتا ہے ویسا ہے نہیں،
سفید سے کالا اور کالے سے سفید ہو سکتا ہے کہ عقل کی حکمت سے باہر نکل جائے، مگر عثمان کہتا ہے کہ حکمت تو آپ جیسے عظیم لوگ چاہتے ہیں، میں تو صرف اپنے بھائی کے قاتلوں کی تلاش میں۔ قلعے میں قلنوس صوفیہ سے کہتا ہے کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ اتنا کہتے ہی وہ ان پر حملہ کرنے لگ پڑتا ہے، جبکہ تمام سپاہی اس کو روک لیتے ہیں تو یانیس ان سب کی تلواریں نیچے کرواتا ہے اور کہتا ہے ہم بازنطینی الود دوبارہ بحال کرنے والی واحد طاقت ہے، ہم اس عظیم اور مقدس قوت کے واحد مالک ہیں۔ ترکوں کے ساتھ جنگ اور اپنی سابقہ شان و شوکت کی بحالی اور قسطنطنیہ میں آیا صوفیہ کی حفاظت کی قسم کھائی ہے۔ میں سلگریڈ کلیسا کا سچا خدمت گار ہوں۔ یہاں موجود تمام لوگ کلیسا کی جانب سے کرجہ حصار کے محافظ ہیں اور بتاتا ہے کہ کرجہ حصار ہمارے تسلط قلعوں میں سے ایک ہے۔ یانیس کہتا ہے کہ تم جیسے کمانڈو کو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے، ہماری قوت میں اضافہ کر کے اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑنا چاہیے، اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ترکوں کے خلاف جنگ کرنے کی پیشکش کرتا ہوں۔ دوسری طرف عثمان عطا والی سے پوچھتا ہے کہ آپ کے قلعے میں داخل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ وجہ خزانہ تھی؟ عطا والی کہتا ہے تم جانتے ہو وہ خزانہ تھا، مگر وہ خزانہ ہم نے نہیں چرایا، ہم نے اللہ کی مدد سے اپنی چیز حاصل کی ہے، تمام خزانہ اخی برادری کا ہے۔ عثمان کہتا ہے میں ان سے واقف ہوں، مگر جاننا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ قلعے میں آپ کے دشمن کیوں ہیں؟ خزانہ چرانے کی وجہ کیا تھی؟ عطا والی کہتا ہے پوتینیا پر راج کرنے والی ظالم حکومت ہر جگہ سرایت کر چکی ہے، ایک جانب دیکھو تو وہ اپنے افکار کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اپنے پسندیدہ افراد کے ساتھ۔ عثمان پوچھتا ہے وہ چاہتے کیا ہیں؟ عطا والی کہتا ہے وہ ہمیں موجود عالم انتظام کی روشنی کو ہم پر مسلط کردہ طریقے میں دبانا چاہتے ہیں، وہ ترکوں کی اس سرزمین سے نکال کر بازنطینی روح کا از سر نو احاطہ کرنا چاہتے ہیں۔ اخی برادری نہیں جھکنے والی، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں ہمارے سامنے رکاوٹ بننے کے لیے انہوں نے اخی برادری کا خزانہ چرا لیا تھا۔ عثمان کہتا ہے حاکم کو قتل کر کے قلعے پر قبضہ کرنے والی صوفیہ بھی ان کا نمائندہ ہی ہے، تو خزانہ چرانے والی قوتیں تو عام قوتیں نہیں ہیں پھر۔ عطا والی کہتا ہے صراط مستقیم پر چلنے والوں کی پشت پر عظیم قوت کار فرما ہوتی ہے۔ عثمان کہتا ہے آپ کی باتوں نے میرا لہو گرما دیا ہے۔ ان مصائب سے نمٹنے کے لیے اگر تو ضروری ہے وہ ہے اتحاد اور ایک قیادت جسے کوئی مات نہ دے سکے، بلکہ ہمیں چاہیے ایک ریاست۔ قلعے میں یانیس کی کماندار سے پوچھتا ہے کیا تم اس پاک مقصد کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ کماندار کہتا ہے اگر میرا جواب انکار میں ہو تو یانیس کہتا ہے کہ ایک رومی کماندار کو جینے کا کوئی حق نہیں جو ترکوں سے نفرت نہ کرتا ہو، اور کہتا ہے کہ ہم ایک مقدس راہ پر نکلے ہیں اور ہمارے دشمن اس قدر قریب ہیں کہ مقاصد سے بھرے ہمارے قلب میں ذرا برابر بھی رحم کی گنجائش نہیں۔ قلنوس پوچھتا ہے وہ دشمن کون ہے؟ کیا شیخ عطا والی اور اخی برادری؟ یانیس کہتا ہے شیخ عطا والی اور اخی برادری۔ کماندار کہتا ہے ایک بوڑھے شخص اور مٹھی بھر لوگوں نے، حیران ہوں کہ انہوں نے تمہیں اتنا پریشان کر دیا ہے۔ یانیس کہتا ہے عطا والی ترکوں کی روح ہے، اس پر قبضہ کرنا آسان نہیں، منگول بھی ان کا سامنا نہ کر پائے۔ قلنوس یہ سب سن کر یانیس کی دعوت قبول کر لیتا ہے۔ جنگل میں بوران تھیوکلس کا علاج کر کے جنگل میں ایک طرف نکل جاتا ہے، جبکہ دمدار کا بیٹا اس کو جاتا دیکھ لیتا ہے اور تھیوکلس کے پاس آ کر کہتا ہے جو پوچھوں گا مجھے سچ سچ بتانا، اور اس طرح قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔